کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن الریحانتی. صلوات پڑھیے بلند آواز. سب سے پہلے آج کے اس جشن تہنیت اور اس پر حاضر منتظرین کے دلوں میں موجود، بلکہ جملہ بدل دوں، آج کے اس جشن تہنیت میں حاضر ہر منتظر کے ہر قطرہ خون کی مسجد میں موجود اذان ولایت علی کے وسیلہ سے اس جشن میں حاضر ہر منتظر کے رگوں میں موجود تاثیر دسترخوان حسن کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں کاروان حجت الہیہ کے میر کارواں کی حیثیت سے موجود ہے، کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کے ہر بے غیرت کو گریبان سے پکڑ کے سمجھائے کہ علی واجب ہوتا ہے. لائق تحسین ہے آپ کا انداز جشن. امامیہ کالونی اور گرد و نواح کے مومنین کے دلوں میں موجود مودت کو میرا سلام. کیا کہنے آپ نے جس انداز میں اس کا جشن برپا کیا ہے. یہ جشن اس کا ہے جو کائنات میں کھانا تقسیم کرنے کے بعد اپنا دسترخوان جھٹکتا ہے تو نبیوں کے کشکول بھر جاتے ہیں. آپ کی زندگی ہو، آپ سلامت. بہت شکریہ. آپ سلامت، آپ سلامت، آپ زندہ رہیں، آپ سلامت. بڑی مہربانی. پڑھنا کیا ہے؟ یہاں سجدہ ذکر پیش کرنا ہے. بہت متاثر کن خطاب مجھ سے پہلے اس ہونہار طفل کا، مالک اس کی زندگی کریں اور اسے صحیح ذاکر بنائیں.
آغاز ہے، لیکن جس اعتماد سے اس نے اس ممبر کی بارگاہ میں سجدہ کیا، خوب پڑھا قاضی صاحب نے، اور بہت خوب پڑھا اس بچے نے۔ اس کے بعد میں آ گیا ہوں، میرے بعد سرکار عباس کے غلام عباس رتن وہ موجود ہیں، اور آخر میں جناب حبیب رضا صاحب بھی موجود ہیں، وہ بھی پڑھیں گے۔ ہم میں سے کچھ کی داڑیاں سفید ہیں، کچھ کی کالی ہیں۔ وہ بچہ چند سال کا وہ پڑھ رہا تھا، چند سال کا بچہ ہے، ہم سے زیادہ اعتماد سے پڑھ رہا تھا، ہم سے اچھا پڑھ رہا تھا۔ آپ نے پہلے ذاکر کو بھی داد دی، آخری ذاکر کو بھی داد دی، اور عجیب بات ہے کہ امامیہ کالونی میں سرکار حسن بادشاہ کا جشن منانے والوں 18 سال کے ذاکر کو بھی آپ سنیں گے، 36 سال کے ذاکر کو بھی سنیں گے، 40 سال کے ذاکر کو بھی سنیں گے، بوڑھے ذاکروں کو بھی سنتے رہے۔ اس بچے نے جس اعتماد سے اس کم سنی میں پڑھا ہے، ایک بار پھر کائنات کو سمجھا دیا ہے کہ بات دنوں کی نہیں ہوتی، دل میں علی کی ولایت ہو تو عمر کا اثر نہیں ہوتا۔ آپ کی زندگی مولا آپ کو سلامت، بہت شکریہ، آپ زندہ رہیں، آپ سلامت ہیں۔ علی 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 سرکار کا ظہور، سرکار حسن بادشاہ کا ظہور۔ ابھی یہاں سے ایک بزرگوں نے آواز دی تھی، ولادت نہیں، سلام آپ کی معرفت کو۔ میری ان سے بات ہی نہیں جو سننے آئے ہیں کہ حسن پیدا ہو۔ میں نہ اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، نہ اس کی منحوس صورت دیکھنا چاہتا ہوں جو کہتا ہے کہ حسن پیدا ہوئے۔ اور شاہ جی عجیب جملہ میں کہنے جا رہا ہوں، اگر ابو طالب کے بیٹے خود بھی پیدا ہوئے تو پھر پیدا کرے گا کون؟ یہ پیدا نہیں ہوتے، پیدا کرنے والے خود پیدا نہیں ہوتے، ان کی ولادت نہیں ہے، ان کا ظہور ہے، ان کا ظہور ہے۔ یہ کچھ بندوں کی قسمت میں مالک نے لکھ دیا ہے، بڑے مقدر ہیں ان کے، بڑے بخت ہیں کہ وہ ممبر کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو منکر اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اور ایک آواز گونجنے لگتی ہے، کیا سننا ہے، خام خواہ ولایت پڑھے گا۔ تو ولایت پڑھنا ہماری نہیں، ہمارے شجرے کی مجبوری ہے، ہمارے شجرے کی مجبوری ہے، ہم ولایت پڑھتے ہیں، اور ولایت کیوں نہ پڑھیں، کھائیں بھی حسن کے دسترخوان سے، انکار بھی علی کی ولایت کا کریں۔ مالک آپ کو سلامت رکھیں۔ سرکار کے ظہور کی بات ہو رہی ہے، چونکہ میں ابھی یہ جملہ بڑا خوبصورت کہا گیا کہ جشن بابا شفقت محسن کاظمی صاحب نے کہا کہ پڑھے نہیں جاتے، منائے جاتے ہیں، بند کر لیں، یا سن لیں یا بند کر لیں، منائے جاتے ہیں جشن۔ تو میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتا جشن منانے میں، وقت ہوتا تو میں جلدی پڑھنے کے لیے نہیں آیا تھا، میں نے چاہا تھا کہ میں بھی جشن میں شامل ہو جاؤں، حسن کے دربار کے 2 مغنی سن لوں۔ لفظ پہنچے تو ذرا بولنا، حسن کے دربار کے 2 مغنی سن لوں جو آئے ہیں بھئی جشن۔ یہ لفظ چونکہ عجیب سا ہے کہ گایا، اچھا اگر ذاکر گائیں قصیدہ، پڑھنے اور گانے میں فرق کیا ہے؟ ذاکر قصیدہ گائیں تو لوگ کہتے ہیں گناہ ہے، فرشتے نہیں آئے تھے؟ اچھا چلو فرشتوں کی بات چھوڑ دو، جب میرا وہ رسول جو ریاضت عبادت سے اپنے ماتھے پہ آئے ہوئے پسینے کے قطرے اپنی انگشت شہادت کے ناخن پہ لے کے اگر عرش کے ساق پہ چھٹکے تو اللہ کسی قطرے کا نام ابراہیم رکھ دیتا ہے، کسی قطرے کا نام اسماعیل رکھ دیتا ہے، کسی قطرے کا نام داؤد رکھ دیتا ہے۔ جب وہ رسول آئے تھے، جب وہ رسول مدینے آئے تھے، چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، ان کے ہاتھ میں دف تھا، میں نہیں بتا سکتا دف کیا ہے،
रतन साहब समझाएं कि दफ किसे कहते हैं। उन्होंने दफ बजाया और साथ कुछ गाया, और वो गाया क्या था? तला अल बद्रु अलैना। आजकल टीवी पे रोज वो कसीदा चलता है जो मदीने की बच्चियों ने वहां रसूल के इस्तकबाल में गाया था, वहां खड़े होकर कहा था तला अल बद्रु अलैना। बद्र कहते हैं 14वीं के चांद को, हिलाल कहते हैं पहली के चांद को। मैं कुर्बान जाऊं मदीने की छोटी छोटी बच्चियों के इरफान पे, उन्हें पता था कि मोहम्मद पहले दिन भी आए तो हिलाल नहीं होता, बद्र होता है। जिसे मेरी बात पहुंची, जरा बेदार होकर जाग के सुन। मोहम्मद पहले दिन भी आए तो हिलाल नहीं होता, बद्र होता है। रसूल आए, बच्चियों ने दफ बजाया और पढ़ा तला अल बद्रु अलैना, तला अल बद्रु अलैना। तला, मैं कसीदा पढ़ने वालों की फजीलत बताने लगा। उन्होंने कसीदा पढ़ा, साथ दफ बजाया। सरकार रिसालत पनाह मदीने की गलियों को, यसरब की गलियों को अपनी नालैन के तलवे से मुशर्रफ करके इस दल दल को मदीनतुन नबी में तब्दील करते करते अबू अयूब अंसारी की दहलीज पे रुके और अबू अयूब अंसारी के घर के दरवाजे से इल्म का शहर गुजर के मसनद पे बैठ गया। बात नहीं पहुंच रही, जरा बेदार होना। अबू अयूब अंसारी के दरवाजे से इल्म का शहर गुजर के मसनद पे बैठ गया। सरकार मसनद पे बैठे थे तो एक बंदा आ गया, जैसे बंदा मैं तकल्लुफन कहता हूं, जश्न है ऐसी बातों की गुंजाइश है। बंदा मैं तकल्लुफन कहता हूं, वरना बंदा होता ही नहीं। उसने रसूल के कान में सरगोशी की, मैं जुमला बदल देता हूं, उसने उसके कान में सरगोशी की जिसके कान में होने वाली तौहीद की सरगोशियों को कुरान कहते हैं। भाई जुमला समझे नहीं हुसैन, जिसके कान में होने वाली तौहीद की सरगोशियों को कुरान कहते हैं। उसने सरगोशी की कि सरकार ये जो आज मंजर बना है, बच्चियां दफ बजा रही थी, ये कहीं रस्म ही ना बन जाए, बड़ी बुरी बात है। वो दफ बजा रही थी, इन्हें मना कर दें। अगर आपने मना ना किया तो सुन्नत बन जाएगी। आप मना कर दें इनको कि ये जो बच्चियों ने दफ बजाया, ये जो कसीदा पढ़ा, आइंदा कसीदा ना पढ़े। सरकार के चेहरे के तेवर बदल गए। आले मोहम्मद की शान में पढ़े जाने वाले कसीदे पे एतराज का होना था कि रहमत गजब में ढल गई। हुसैन जागना, आले मोहम्मद की मदा में पढ़े जाने वाले कसीदे पे एतराज का होना था, रहमत गजब में ढल गई। रसूल ने फरमाया अबू अयूब जरा उन सारी बच्चियों को बुलाओ जिन्होंने मेरे इस्तकबाल के लिए कसीदा पढ़ा है। वो सारी बच्चियां अबू अयूब अंसारी के दरवाजे पे आ गई। सरकार रिसालत पना बगैर नालैन के, नहीं जुमला बदल दूं, नालैन समेत 2 कमानों या इससे कम फासले पे खड़ा होने वाला नबियों का सुल्तान बगैर नालैन के उन बच्चियों के सामने आया। रसूल ने सर से दस्तार उतारी, अपनी गर्दन अपने गले में डाली, दोनों हाथ बुलंद करके रसूल आवाज दे के कहते रजी अल्लाह अन्कुन्ना वान औलादे कुन्ना वान औलादे औलादे कुन्ना। रसूल आवाज दे के कहते अल्लाह इन बच्चियों से राजी हो जा, मैं अपने इस्तकबाल के लिए कसीदा पढ़ने वाली बच्चियों की नस्ल में पैदा होने वाले आखिरी बंदे की बख्शिश की जमानत लेता हूं। मैं इन बच्चियों के नस्ल में पैदा होने वाला, आपकी जिंदगी हो जी, मौला आपको सलामत रखे, जिन्हें सरकार के कसीदे पे था। मिलके बोलो सारे नारे हैदरी, आपकी जिंदगी हो जी, आप सलामत रहें, आपकी जिंदगी। मैंने पहले कहा कि कसीदा सुनना, आज मैं भी कसीदा ही पढ़ूंगा, बेसुरा नहीं पढ़ूंगा, पढ़ूंगा कसीदा ही। पढ़ने लगा हूं, ठीक है पहना। चौदह रमजान के सूरज ने, अब जागना, माफी मोमिन, 14 रमजान के सूरज ने अबू तालिब के दहलीज से मिलने वाला तगय्युर का परवाना 15 की शाम के हवाले किया। 15 की शाम ने मुस्कुरा के मदीने के दरो दीवार को देख के वो परवाना 15 की रात की हथेली पे रखा। 15 की रात की हथेली ने वही परवाना ताज समझ के सूरज के सर पे सजाया। सूरज उस ताज की ठंडक महसूस करके 15 की रात की चादर ओढ़ के एतकाफ के लिए हिजाब में चला गया। जुमला मैंने कह दिया है, 15 का सूरज एतकाफ के लिए हिजाब में चला गया। 15 का सूरज
اعتکاف کے لیے حجاب میں چلا گیا. پھر کہہ رہا ہوں 15 کا سورج اعتکاف کرنے کے لیے حجاب میں چلا گیا. 15 کی رات ڈھل گئی، 15 کی رات ڈھل گئی، 15 کی رات ڈھل گئی. نظام کائنات میں تبدیلیاں ہونے لگی. نظام کائنات میں تبدیلیاں ہوئی تو فرشتوں نے ایک دوسرے سے سوال پوچھا کہ آج ہونے کیا جا رہا ہے، آج ہونے کیا جا رہا ہے، آج ہونے کیا جا رہا ہے، آج ہونے کیا جا رہا ہے. اب جس کے دل میں ولایت علی ہے وہ جملہ برداشت کر سکے گا، جس کے دل میں علی کی ولایت نہیں وہ جملہ برداشت نہیں کر سکے گا. فرشتوں نے حیران ہو کے ایک دوسرے سے پوچھا آج ہونے کیا جا رہا ہے. جبریل نے کہا وہ جو بار بار اترتا ہے آج پھر اتر رہا ہے. حسین جاگو جسے بات پہنچ، زندگی ہے تمہاری. وہ جو بار بار اترتا ہے، آپ کی زندگی مولا سلامت رکھے، وہ جو بار بار اترتا ہے، وہ جو بار بار اترتا ہے وہ آج پھر جا رہا ہے. وہ جو بار بار اترتا ہے آج پھر جا رہا ہے. فرشتے آواز دے کے کہتے ہیں ہمارا سردار ہے، ہمارا سید ہے، ہمارا قائد ہے، ہمارا میر کارواں ہے. کیا خیال ہے آج ہم عرش سے اٹھ کے مدینے کی زمین پہ نہ چلے جائیں؟ آواز دے کے کہتے ہیں جانا تو زمین پہ ہی چاہیے، جانا تو مدینے کی دھرتی پہ ہی چاہیے. ذرا اپنے روزن کھول کے مدینے کی زمین کا مزاج تو دیکھو، ذرا اپنے روزن کھول کے مدینے کی زمین کا مزاج تو دیکھو. آج تو ہمارا عرش بھی سر اٹھا کے مدینہ دیکھ رہا ہے. لہذا حسین جاگو جنہیں بات سمجھنا، آج تو ہمارا عرش بھی سر اٹھا کے، آج تو ہمارا عرش بھی سر اٹھا کے مدینہ دیکھ رہا ہے. فرشتوں کی آپس میں بات ہوئی، حکم کردگار ہوا، سارے فرشتوں میری تسبیح چھوڑو، جاؤ مدینے کی سرزمین پہ اتر جاؤ. لیکن یاد رکھنا مدینے کی طرف جاتے ہوئے اکیلے نہ جانا، سب سے پہلے قائد لے لو ساتھ. فرشتے کہنے لگے اللہ آج قائد کون ہے؟ اللہ کہنے لگا جاؤ فرشتوں آج جلوس کی صورت میں حسنین کے درزی کو لیڈر بنا لو. لہذا حسین جاگنا آج جلوس کی صورت میں حسنین کے درزی کو لیڈر بنا لو. حسنین کا درزی فرشتوں کے جلوس کی قیادت کرتا کرتا مدینے کی سرزمین پہ اتر آیا، مدینے کی سرزمین پہ اتر آیا. فرشتوں کا اترنا تھا کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی نے، لہذا حسین جسے یہ جملہ پہنچ جائے وہ ایک بار اپنی نماز پہ سرے نو غور کرے اور پھر اپنی نماز رسول کی ترتیب دی ہوئی نماز کے مطابق پڑھے، پھر قبلہ کی حقیقت سمجھے، پھر سجدے کی حقیقت سمجھے، پھر اللہ کے ہاں قبولیت کی حقیقت سمجھے، پھر پتہ چلے کہ نماز کسے کہتے ہیں. فرشتوں کے جلوس کا اترنا تھا کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی نے دربار توحید میں درخواست بھیجی اللہ ہم بھی تیری حجت کے منصب پہ فائز ہیں، ہمیں بھی اجازت دے دے کہ ہم اس جشن میں شریک ہو سکے. پروردگار کا حکم ہوا آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبی اپنی اپنی عبادت کا مصلی عرش سے اٹھاؤ، مدینہ کی سرزمین پہ چلے جاؤ، مدینے میں جا کے مصلی بچھا لو. لیکن وہاں مصلی بچھاتے ہوئے یہ خیال رکھنا کہ تمہاری عبادتوں کا قبلہ ابو طالب کے بیٹے کی حویلی ہو. بھائی جنہیں بات پہنچ رہی ہے، لہذا حسین جاگو تمہاری عبادتوں کا قبلہ. آپ زندہ رہو جی، آپ سلامت رہو، آپ کی سماعتوں کو سلام. بڑا اچھا سن رہے ہیں آپ، بہت پیارا سن رہے ہیں. وہاں مصلی بچھاتے ہوئے خیال رکھنا کہ تمہاری عبادتوں کا قبلہ ابو طالب کے بیٹے کی حویلی ہو. فرشتے اترائے، قرآن جنت کی کتاریں لگ گئی، بڑی توجہ. انبیاء کی صفیں بن گئی، مصلی بچھ گئے. 15 کی رات ڈھل گئی. رات کا ڈھلنا تھا کہ شہر علم سے باب علم نکلا. لفظ مجھے کہنا ہے، شہر علم سے باب علم نکلا. علی باہر آئے، علی کی نالین کا تلوہ، بھائی غلام عباس، علی کی نالین کا پہلا تلوہ مدینے کی مٹی پہ آیا. جبرائیل نے موقع غنیمت سمجھا اور موقع غنیمت سمجھ کے جبرائیل نے کیا کیا؟ جبرائیل نے علی کی نالین کے تلوے سے مس ہونے والی مٹی کی تسبیحات بنا کے فرشتوں میں تقسیم کی. جملے میں پیچھے رہ گئے ہو نا، پیچھے رہ گئے ہو جملے میں. علی کی نالین سے مس ہونے والی مٹی کی تسبیحات بنا کے فرشتوں میں تقسیم کی. اسی تسبیح پہ اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی رہی. رات ڈھلتے ڈھلتے ڈھل گئی، رات ڈھلتے ڈھلتے ڈھل گئی، رات ڈھلتے ڈھلتے ڈھل گئی. سورہ کوثر نے قصر تطہیر کا طواف کیا، سورہ کوثر نے قصر تطہیر کا طواف کیا. رات ڈھلتے ڈھلتے ڈھل گئی، رات ڈھلتے ڈھلتے ڈھل گئی. ایک جملہ ہے میں جس میں سرکار اعظم کا ظہور پڑھنے جا رہا ہوں. 15 کا سورج طلوع ہوا، 15 کا سورج طلوع ہوا، 15 کا سورج طلوع
شروع ہوا، 15 کا سورج طلوع ہوتے ہوتے نصف النہار پہ آ گیا. جب 15 کا سورج طلوع ہوتے ہوتے نصف النہار پہ آ گیا، آفتاب رسالت مسجد سے اٹھ کے قصر تطہیر کے اندر آیا. بیوی نے توحید مزاج چادر اپنی آغوش سے اٹھائی کہ اللہ کے رسول نے فاطمہ کی گود سے خود کو اٹھا لیا. نادے حسین جملہ سمجھو، اللہ کے رسول نے مل کے بولا نعرہ حیدری. اللہ کے رسول نے سیدہ کی گود سے، اللہ کے رسول نے سیدہ کی گود سے، اللہ کے رسول نے سیدہ کی گود سے خود کو اٹھا لی. اب جملہ میرا نہیں جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، جملہ ہے قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب. میں وہ پڑھنے، بہت سے لوگوں نے پڑھا اپنے نام سے پڑھا ہے، لیکن یہ زیدی صاحب کا جملہ ہے. کیا نام ہے وہ؟ اس ممبر کا معجزہ دیکھو، جو اس ممبر پہ مخلص ہو کے آئے وہ ذکر کا حصہ بن جاتا ہے. اس ممبر کا معجزہ ہے. قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب کا جملہ ہے کہ جب حسن آ گئے نا تو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے. بزم کسا مکمل تھی، کچھ نظر آ رہے تھے کچھ نظر نہیں آ رہے تھے. کچھ طبیعتوں پہ بات گراں گزرتی، کچھ دکھائی دے رہے تھے کچھ دکھائی نہیں دے رہے تھے. بزم کسا مکمل تھی، نام پہ بات ہو رہی تھی. سرکار امیر المومنین نے جناب سیدہ سے کہا بی بی نام رکھیں. بی بی نے کہا آپ. سرکار نے کہا نہیں میں کیوں رکھوں، سرکار موجود ہے. بڑی توجہ. سرکار امیر المومنین نے سرکار رسالت پناہ سے کہا سرکار آپ نام رکھیں نا. سرکار نے فرمایا نہیں علی مجھے بھی نہیں رکھنا. علی اور سیدہ چپ ہوئے اور چپ ہو کے ہاتھ باندھ کے کہنے لگے سرکار نہ ماں نے رکھنا ہے نہ بابا نے رکھنا ہے اور نہ بابا نے رکھنا ہے. سمجھے نہیں آدھے اسے، نہ ماں نے رکھنا ہے نہ بابا نے رکھنا ہے اور نہ بابا نے رکھنا ہے، تو پھر نام کون رکھے گا؟ کیا جملہ زیدی صاحب کا. سرکار رسالت پناہ مسکرا کے فرماتے علی نہ مجھے رکھنا ہے نہ آپ کو رکھنا ہے نہ سیدہ نے رکھنا ہے، نام پھر کس نے رکھنا ہے؟ سرکار آواز دے کے کہتے ہیں آپ وہ نام رکھیں نا جس کا نام ہم نے رکھا ہے. نعرہ حسین جملہ سمجھو. میں زندگی آپ کی مالک آپ کو سلامت رکھے، آپ کی زندگی آپ سلامت رکھے. اب وہ نام رکھے نا جس کا نام ہم نے رکھا. مل کے بولو سارے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. اب وہ نام رکھے، اب وہ نام رکھے جس کا نام ہم نے رکھا ہے، جس کا نام ہم نے رکھا. اور اس نے نام کیا رکھا؟ یہ جملہ بھی میں اس کی ایک احتیاطی تدبیر ہے. جملوں کا بھی احتیاطی تدبیر ہوا کرتی ہے. ہاں ہے. یہ ٹیلی ویژن پہ براہ راست مناظر نہیں آتے، اس پہ لکھا ہوتا ہے جو خطرناک منظر ہوتے ہیں، اس پہ لکھا ہوتا ہے جو دل کے مریض ہیں وہ اس منظر کو نہ دیکھیں ورنہ جہاں سے گزر جائیں گے. احتیاطی تدبیر ہوتی ہے. یہ جو جملہ میں پڑھنے جا رہا ہوں اس کی بھی احتیاطی تدبیر ہے، اور اس کی احتیاطی تدبیر یہ ہے کہ جس کے دل میں انکار ولایت علی کا مرض ہے، ہاں یہ جملہ وہ نہ سنے، یہ جملہ وہ بالکل نہ سنے، یہ جملہ وہ بالکل نہ سنے، یہ جملہ وہ بالکل نہ سنے. جب بزم کسا کے مرکز و محور نے بابا کے ساتھ مل کے کہا کہ نام وہ رکھے تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے اپنے ہی حسن کی پیش کو زبر میں بدل دیا. اور جملے میں کیا پڑھوں بھائی؟ اللہ نے اپنے ہی حسن کی پیش کو، میں توجہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے اپنے ہی حسن کی پیش کو زبر میں بدل دیا. حسن توحید حسن بن کے آ گیا. حسن توحید حسن بن کے آ گیا. حسن آ گئے قصر تطہیر میں چلنے لگے. جب حسن قصر تطہیر میں چلتے ایک جملہ میرے ذہن میں آ گیا. جب حسن آئے تھے جناب سیدہ کی گود میں، بڑی توجہ صاحب، جب آئے تھے جناب سیدہ کی گود میں، پھر سنو، جب آئے تھے جناب سیدہ کی گود میں، اب دیکھنا میری طرف اور جملہ سمجھنا، میں بڑا ٹھہر کے پڑھ رہا ہوں. سرکار رسالت نے، سرکار علی نے، سرکار سیدہ نے مل کے آئینہ دیکھا. سب دیکھنا خود کو چاہتے تھے، نظر حسن آتے تھے. میں آخری فرد تک دیکھ رہا ہوں.
سب نے مل کے آئینہ دیکھا, سب دیکھنا خود کو چاہتے تھے, دکھائی حسن دیتے تھے. حسن گھر میں چلنے لگے, بڑے خوش ہوتے تھے رسول. سر کچھ جھکے ہیں, جھکے نہ, کیونکہ حسنین کا ذکر سر جھکاتا نہیں, حسنین کا ذکر سر فخر سے بلند کرتا. میں بس قریب آ رہا ہوں, قصیدہ سناؤں گا. چلنے لگے, سرکار رسالت پناہ بڑے خوش ہوتے, اور کیوں نہ خوش ہوتے, حسن صحن میں چلتے تو رسول خود کو چلتا ہوا دیکھ کے بہت خوش ہوتے. میں نے آج حسین جاگنا, خود کو چلتا ہوا دیکھ کے بہت خوش ہوتے. اب ایک جملہ میں کہنے جا رہا ہوں, آپ نے اکثر واقعہ سنا ہے کہ نماز میں تھی. بھائی رکنے کا میرے پاس وقت نہیں, جملوں کو آپ نے سمجھنے کے لیے میرے ساتھ آپ نے راہوار معرفت پہ بیٹھ کے چلنا ہے, پھر سفر طے ہوگا, آسانی سے سفر طے کریں گے. جب نماز میں تھی, آپ نے اکثر سنا ہے, جب نماز میں تھی تو نماز کی پشت پہ روح نماز آ گئی تھی. مسجد نبوی تھی, نماز میں تھی تو نماز کی پشت پہ روح نماز آ گئی تھی. پھر سنو, جب نماز میں تھی تو نماز کی پشت پہ روح نماز آ گئی تھی. رسول نے سجدہ طویل کر دیا تھا اور سجدے سے سر نہیں اٹھایا تھا. پیچھے نماز پڑھنے والے, میں نے ایک اور واقعہ کی طرف جانا, اس واقعے سے گزر کے, پیچھے نماز پڑھنے والے بار بار سر اٹھاتے تھے, سامنے دیکھتے تھے, کہتے تھے حسین, پھر سجدہ, پھر سامنے دیکھتے تھے, پھر کہتے تھے حسین, پھر سجدہ, پھر سامنے دیکھتے تھے, پھر کہتے تھے حسین, پھر سجدہ. رسول پیچھے دیکھ رہے تھے کہ میرے پیچھے نماز پڑھنے والے نماز میں حسین حسین کہہ رہے, لیکن رسول نے سجدہ مختصر نہیں کیا. رسول مسکراتے بھی رہے, سجدہ بھی کرتے رہے, وہ نماز میں حسین حسین کہتے رہے. رسول نے سجدہ مختصر کیوں نہیں کیا؟ رسول پچھلوں کی آواز سن رہے تھے کہ نماز میں حسین, نماز میں حسین, نماز میں حسین, نماز میں حسین, نماز میں حسین. رکنا, رسول سن رہے تھے نماز میں حسین, نماز میں حسین, نماز میں حسین. رسول سجدہ طویل کرتے گئے, طویل کرتے گئے. وجہ کیا تھی؟ رسول قیامت کے آخری لمحے تک پیدا ہونے والے ملا کے دل میں جنم لینے والی خیانت دیکھ رہے تھے, اور رسول ہر خیانت نظر کو مسجد نبوی کی طرف کھینچ کے کائنات کو سمجھا رہے تھے. بدبختو دیکھو, جب بیٹے کے نام سے نماز کو کچھ نہیں ہوتا تو باپ کے نام سے, جب بیٹے کے نام سے, بھائی زندگی آپ کی, زندگی آپ, مالک سلامت, آپ سلامت, آپ سلامت. نعرہ ولایت علی ولی, نعرہ ولایت, نعرہ ولایت, نعرہ ولایت. آپ جی آپ سلامت ہو, آپ سلامت. یہ ایک واقعہ نہیں, مجھے اس واقعے سے گزر کے آگے جانا ہے. بسم اللہ, بسم اللہ, بسم اللہ. اس واقعے سے گزر کے آگے جانا ہے. یہ بات تھی حسین بادشاہ کی, یہ بات تھی حسین بادشاہ کی. علامہ مجلسی نے بہار میں لکھا ہے, اس لیے کہ لوگ ہمیں پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے. علامہ مجلسی نے بہار میں لکھا ہے. علی کی ولایت کا ذکر آئے نا تو جس کے باپ کا نام کہیں نہیں لکھا وہ بھی پوچھتا ہے کہاں لکھا ہے. میں جملہ کہہ گیا, علی کی ولایت کا ذکر آئے نا تو جس کے باپ کا نام کہیں نہیں لکھا وہ بھی پوچھتا ہے کہاں لکھا ہے. میں اس لیے بات کر رہا ہوں, میں علامہ مجلسی کی بہار, محمد باقر مجلسی کی. علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ رسول مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے. نماز سنت نہیں تھی, مستحب نہیں تھی, واجب نماز تھی. واجب نماز کے سجدے میں نہیں تھے رسول, رکوع میں تھے. کہ اس گھر کا دروازہ کھل گیا, جس گھر کے دروازے کو زیب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے گھر کے اندر کھلے. بیدار ہونا, اس گھر کا دروازہ کھل گیا. اس گھر کے دروازے کا کھلنا تھا کہ مسجد میں حسین نہیں حسن آئے. نماز تھی, نماز میں تھی, نمازی بھی نماز میں تھے. حسین کا بھائی حسن, حسین کا واجب الاحترام حسن. بھائی میں یہاں نظر انداز نہیں کرنا چاہتا, شہید کا ذکر یہاں ضرور کرنا چاہتا ہوں. شہید محسن نقوی کا, وہ کہا کرتے تھے میزان عدل میں ہے برابر کے دو امام, میزان عدل میں ہے برابر کے دو امام. ایک سرخرو چمن ہے مقدس چمن کے بعد لوہے جبین عظمت آدم پہ حشر تک نام حسین نقش ہے, لیکن حسن کے بعد نام حسین نقش ہے. زندہ رہو, سلامت رہو. نام حسین نقش ہے لیکن حسن کے بعد. حسن آئے, حسین کا واجب الاحترام صفوں سے گزرا, وہاں آیا جہاں نبی سجدے میں نہیں تھے, رکوع میں تھے. حسن آئے, آ کے رک گئے قریب. رسول تھے رکوع میں,
ذرا فاصلہ تھا، گویا کہہ رہے تھے ادنو منی، اور قریب آؤ، رکوع طویل ہو گیا اور قریب آؤ، رکوع طویل ہو گیا اور قریب آؤ، رکوع طویل ہو گیا اور قریب آؤ۔ اللہ جانے رسول نے کتنی بار پڑھا سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ حسن آگے بڑھے، حسن نے کیا کیا؟ حسن نے کیا کیا؟ نانا کا رخسار نہیں چوما، نانا کا سر نہیں چوما، نانا کے سامنے نہیں بیٹھے۔ حسن نے کیا کیا؟ حسن نے اپنی باہیں اس گردن میں ڈال دی جس گردن کے اوپر سجے ہوئے سر پہ نبیوں کی سیادت کا تاج سجتا ہے۔ میرے حسین جاگنا، حسن نے اپنی باہیں اس گردن میں ڈال دی، حسن نے باہیں گردن میں ڈال دی۔ اب رسول نے انتظار نہیں کیا کہ حسن باہیں چھڑوا لے، نہ رسول نے وہ باہیں چھڑوائی، رسول نے صرف تسبیح طویل نہیں کی۔ میرے حسین جا کے علامہ مجلسی کی بہار پڑھ لینا، رسول کرتے کیا تھے رکوع میں کرتے کیا تھے؟ ایک بار کہتے تھے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، پھر حسن کا رخسار چومتے، پھر کہتے سبحان ربی العظیم۔ میری بات پہنچ رہی ہے؟ پھر حسن کا رخسار چوم، آپ کی زندگی ہو جائے، مولا آپ کو سلام۔ حسن کا رخسار چومتے۔ مجمع بہت زیادہ ہے تے علامہ صاحب نے جنہ زور نال پڑھ رہے ہیں وہ نعرے دا جواب کوئی نہیں۔ جشن ہے مولا دا تے بسم اللہ پڑھ کے نعرہ لگا دیو، نعرے دی آواز عرش تے پہنچا دیو، اچھا بول کے ہاتھ کھول کے مل کے بولو نعرہ حیدری۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، زندگی ہو آپ کی، زندگی ہو آپ کی۔ سرکار حسن کا رخسار بھی چومتے۔ اللہم صلی علی محمد۔ بھائی ہم حسن کے فضائل پڑھ رہے ہیں، انعام ملے گا ضرور۔ یہاں تو جو مل رہا ہے نا یہ یہی صرف ہوتا ہے، انعام وہاں ملنا ہے۔ میں بتاؤں کہ فضائل پڑھنے کا سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ موت کی ہچکی کے وقت مسکراتے ہوئے علی کی زیارت کرنا۔ موت کی ہچکی کے وقت مسکراتے ہوئے علی کی زیارت کرنا ہے، مسکراتے ہوئے علی کی زیارت کرنا، یہ انعام ہے۔ جملہ سمجھو، یا علی مولا۔ اچھا علی کو دیکھنا کمال نہیں، علی کو دیکھنا کمال نہیں، علی کو عمر ابن عبد نے بھی دیکھا، علی کو اویس کرنی نے بھی دیکھا، علی کو مرحب نے بھی دیکھا، علی کو سلمان نے بھی دیکھا، علی کو مروان نے بھی دیکھا، علی کو سلمان نے بھی دیکھا۔ تم بھی علی کو دیکھو گے مرتے وقت، ہم بھی علی کو دیکھیں گے، لیکن تم مرتے ہوئے ایسے دیکھو گے جیسے مروان نے دیکھا تھا، ہم ایسے دیکھیں گے جیسے سلمان نے۔ فرق کتنا ہے؟ تم ایسے دیکھو گے جیسے مروان نے دیکھا، ہم ایسے دیکھیں گے جیسے سلمان نے دیکھا، ہم جھک کے دیکھیں گے۔ ہم پڑھیں گے حسن کے فضائل۔ حسن کے فضائل پڑھو، اس گھر کے فضائل پڑھنے سے انعام ملتا ہے۔ قبلہ انعام کیا ملتا ہے؟ اللہ کی ولایت کے مظہر، ولی مطلق، امیر کل، تاج نبوت، نبوت کا سر، توحید کا چہرہ۔ برداشت مشکل ہے نا، میں نے جوش خطابت میں نہیں کہا، نبوت کا سر، توحید کا چہرہ۔ کون؟ میرا مولا علی۔ نبوت کا سر، توحید کا چہرہ، نبوت کا سر، توحید کا چہرہ۔ جوش خطابت نہیں، حدیث رسول ہے۔ یا علی انت منی بمنزلۃ راس من الجسد، علی تجھے مجھ سے وہ نسبت ہے جو سر کو بدن سے ہوتی ہے، جو سر کو بدن سے ہوتی ہے، جو سر کو بدن سے ہوتی ہے، جو سر کو بدن سے ہوتی ہے۔ رسول فرماتے ہیں علی ولی اللہ سر ہے، محمد الرسول اللہ بدن ہے۔ علی ولی اللہ سر ہے، محمد الرسول اللہ بدن ہے۔ ہاتھ نہ ہو تو بندہ ہوتا ہے، آنکھ نہ ہو تو بندہ ہوتا ہے، پاؤں نہ ہو تو بندہ ہوتا ہے، سر نہ ہو تو بندہ نہیں ہوتا، سر نہ ہو تو بندہ نہیں ہوتا۔ تو کہتا ہے علی کی ولایت سے نماز نہیں ہوتی، رسول فرماتے ہیں علی نہ ہو تو میں خود نہیں ہوتا، علی نہ ہو تو میں خود نہیں۔ ولایت تو پڑھنا ہے نا بھائی، علی نہ ہو تو میں خود نہیں ہوتا۔ یا علی انت منی بمنزلۃ راس من الجسد، علی تجھے مجھ سے وہ نسبت ہے جو سر کو بدن سے ہوتی۔ اچھا کہیں توحید، کہیں نبوت کا سر، کہیں توحید کا چہرہ۔
حدیث سنو حدیث سنو، رسول نے فرمایا یا علی انت زین الرحمان، علی تو رحمان کی زینت ہے، علی تو رحمان کی زینت ہے، رسول کا فرمان ہے رحمان کی زینت۔ سنو حسن کے فضائل پڑھے، علی کے فضائل پڑھے تو ملتا کیا ہے؟ رحمان کی زینت۔ مسجد کوفہ میں سجے ہوئے منبر پہ وارث سلونی کی حیثیت سے معراج کے خطبے خطیب بن کے 2 کمانوں یا اس سے کم فاصلے پہ تنے ہوئے حجاب وحدت کے پیچھے سے اپنے اللہ کے لہجے میں بول کے نبیوں کے سید کی معراج مکمل کرنے والا علی منبر سلونی پہ بیٹھا تھا کہ مسجد میں ایک چور آ گیا جو اب تک آواز سنبھال کے بیٹھا ہے۔ مسجد میں چور نے آ کے کہا یا علی میں نے چوری کی، سرکار نے فرمایا پلٹ جاؤ، پھر کہنے لگا یا علی میں نے چوری کی، سرکار نے فرمایا پلٹ جاؤ۔ جب تیسری بار کہا نا یا علی میں نے چوری کی، سرکار نے فرمایا کمبر ذرا تلوار لاؤ، کمبر ذرا تلوار لاؤ، اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اس نے ہاتھ مسکراتے ہوئے آگے بڑھایا، کمبر کے ہاتھ سے تلوار چلی، چور کا ہاتھ کٹ گیا۔ چور کہتا مولا کٹا ہوا ہاتھ اٹھا لوں، فرمایا اٹھا لے۔ یہ اپنا کٹا ہوا ہاتھ سلامت ہاتھ میں پکڑ کے بازار کوفہ میں آیا۔ بازار کوفہ میں ایک بلند جگہ پہ کھڑا ہو کے آواز دے کے کہتا کوفہ والوں دیکھو میں وہ خوش نصیب ہوں جسے علی جیسے عادل امام نے پاک کیا ہے۔ وہاں سے میرے مولا حسن گزر رہے تھے، یہ فضیلت کا جملہ سن کے آئے مسجد کوفہ میں، آ کے کہنے لگے بابا وہ جس کا ہاتھ آپ نے کٹوایا وہ بازار میں آپ کے فضائل پڑھ رہا تھا۔ سرکار نے فرمایا بلاؤ اس آدمی کو۔ حسن مولا اسے بلا کے لائے۔ سرکار نے فرمایا وہ کٹا ہوا ہاتھ ذرا اپنی کلائی کے ساتھ لگاؤ۔ اس نے کٹا ہوا ہاتھ کلائی سے لگایا، ایسے پلٹ کے دیکھا، سرکار نے فرمایا جا ہاتھ سلامت ہو گیا۔ ایک بدبخت انکار ولایت علی کر کے اپنے شجرے کی غلاظت لے کے وہاں قریب بیٹھا تھا، کہنے لگا یا علی یہ کیا ہے؟ پہلے ہاتھ کاٹا پھر شفا دے دی۔ کہا وہ گناہ کی سزا تھی، یہ فضائل پڑھنے کی جزا ہے۔ وہ گناہ کی سزا تھی، یہ فضائل پڑھنے کی جزا۔ علی کے فضائل سنو، حسن امیر کے دسترخوان پہ آپ کی زندگی یہ آخری مصرے، جملے نہیں، مصرے آخری، یہ جشن نہیں دسترخوان ہے۔ یہ دسترخوان کس کا؟ سرکار حسن بادشاہ کا۔ اس دسترخوان کے بچھانے والے کو تو جو ملے گا ملے گا نا، جو کھانے والوں کو ملے گا۔ ہاں کھاتی تو ساری دنیا نا، لیکن ہم حسن کا سمجھ کے کھاتے ہیں۔ آخری مصرے میں پڑھوں گا، میری آواز کی اس ضعیفی کو ہاں آپ نے دور کرنا ہے، آواز خراب ہے ذرا۔ یہ دسترخوان حسن کا ہے، یہ دسترخوان قصیدہ پڑھ رہا ہوں آپ نے بولنا ہے، انگریزی میں کچھ نہیں کہلواؤں گا قسم سے، اردو میں۔ یہ دسترخوان حسن کا ہے، بولو یہ دسترخوان، یہ دسترخوان نہیں، کچھ بندے چپ کر کے بیٹھے ہیں، مجھے لگتا ہے آپ کو کوئی شک ہے۔ یہ دسترخوان، سارے بولو یہ دسترخوان، یہ دسترخوان۔ میں بتاؤں اس دسترخوان پہ صرف آپ نہیں بیٹھے، میں بتاؤں کون کون بیٹھا ہے۔ یہ دسترخوان حسن کا ہے، ماضی بھی حال بھی بیٹھا ہے، سلمان بلال بھی بیٹھا ہے، ماضی بھی حال بھی بیٹھا ہے، سلمان بلال بھی بیٹھا ہے۔ بتانے لگو اس دسترخوان پہ آیا کون کون ہے، ماضی بھی حال بھی بیٹھا ہے، سلمان بلال بھی بیٹھا ہے، خیرات کی خاطر چپ کر کے مریم کا لال بھی بیٹھا ہے، خیرات کی خاطر چپ کر کے، زندگی آپ کی خیرات کی خاطر چپ کر کے، جسے ابھی تک سمجھ نہیں ہے اللہ کرے وہ اپنی جھولی بھر کے جائے۔ یہ دسترخوان حسن کا ہے، ماضی بھی حال بھی بیٹھا ہے، سلمان بلال بھی بیٹھا ہے، خیرات کی خاطر چپ کر کے، خیرات کی خاطر چپ کر کے، خیرات کی خاطر چپ کر کے، خیرات کی خاطر چپ کر کے مریم کا لال بھی بیٹھا ہے۔ تھوڑا نہیں دیتے حسن، جب بانٹنے پہ آ جائیں تو توحید کے مزاج کے ساتھ بانٹتے ہیں۔ توحید کا مزاج سنبھالنا نہیں ہوتا، بانٹنا ہوتا ہے، اور اس کا بانٹنا ہی اس کا سنبھالنا ہوتا ہے۔ حسن ہے کون؟ ایک لفظ کہوں گا امامیہ کالونی کی فضاؤں میں، اگلے سال تک یہ لفظ ٹھہر جائے گا۔ میں بتاؤں حسن ہے کون؟ علی کا خدیجہ مزاج محمد بیٹا،
हाय हाय हाय, कौन हसन? अली का खदीजा मेराज, अली का खदीजा मेराज, अली का खदीजा मेराज, मोहम्मद बेटा, जिंदगी आपकी, मौला आपको सलामत रखे। अली का खदीजा मेराज, अली का खदीजा मेराज, मोहम्मद बेटा। आज 15 की रात है, दस्तरखान सज गया है, झोलियां फैलाना मजहब से मसलक से कोई गर्द नहीं। कोई भी हो झोली फैला के आ जाए, आके मांगे। अगर दामन खाली चला जाए तो मैंने कसरे ततहीर के चारूब के सलमान से खैरात ही नहीं मांगी। हसन बांटने के लिए बैठ गए। आदम भी मांगेगा, नूह भी मांगेगा, इब्राहिम भी मांगेगा, इस्माइल भी मांगेगा, ईसा भी मांगेगा, मरियम भी मांगेगी, मरियम भी मांगेगी, मरियम भी मांगेगी, राहब भी मांगेगा। बेटा राहब को भी मिलेगा, बेटा मरियम को भी मिल गया था। हसन बांटने के लिए बैठे, हसन बांटने के लिए बैठे। और जब हसन बांटते हैं तो गिन गिन के नहीं बांटते। खैरात हसन बेहद देंगे, खैरात हसन बेहद देंगे, खैरात हसन बेहद देंगे, खैरात हसन बेहद देंगे। याकूब भी बेटा ले आए, यूसुफ को खालो खत देंगे। याकूब भी बेटा ले आए, यूसुफ को खालो खत देंगे। और मैं बताऊं, आखिरी मिसरे पढ़ने जा रहा हूं। इस सफ पे है कौन कौन? जो कलंदरी हैं, वो अपनी रगों में गूंजने वाली विलायत अली की अदान को एक बार नुक्ता नुक्त में जमा कर ले। मैं बताऊं कि इस सफ पे बैठा कौन हुआ है? पैगंबर और सहाबी हैं, सब नूरी और तुराबी है। पैगंबर और सहाबी है, ये दस्तरखान हसन का है। पैगंबर और सहाबी है, सब नूरी और तुराबी है। सखीलाल कलंदर बैठे हैं और इब्राहिम जवाबी है। बोलो बोलो सखीलाल